ایک زمانے تک میری رائے تھی کہ جواز کے باوجود استعمال ترک اولا ہے، بعد میں فخر رازی کی تفسیر میں مل گیا کہ کچھ کام جائز ہونے کے باوجود اس سے بچنے میں عافیت ہے، جیسے یہ بزرگان دین کے وظائف اورات بڑے مجربات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے دعا اور ذکر پر اکتفا کر لے تو ان سب سے بچ جائے اور وہ تمام برکات بکمال حاصل ہوں۔ اور صحابہ نے بھی تو کہا تھا کہ جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ہم نے کتبناہا فی سکۃ وَأَعْلَقْنَاهَا فی أَعْنَاقِهِمْ، ہم نے کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلے میں ڈالا۔ لیکن جو آدمی پڑھ سکتا ہے، لمبا چوڑا آدمی ہے 6 فٹ کا، اس کو بھی آپ تعویذ جو ہے دیتے ہیں، اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ کلمات بتا دیں کہ یہ پڑھا کرے صبح و شام۔ کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمے ہیں جو صبح و شام پڑھنے پڑتے ہیں۔ لو لم اقلہن لجعلتہن اليہود حمارا، نہ پڑھتا تو یہود مجھ سے سحر کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ موطا امام مالک صفحہ 723، جو موجودہ نسخہ ہے ہمارے درس کا، کتاب الدعوات کی آخری دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ یہ کلمات کعب احبار کہتے ہیں صبح و شام میں پڑھتا ہوں، نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سحر اور جادو کے ذریعے انسانیت معوف ہو جائے گی اور حماریت آگے بڑھ جائے گی، حماریت واضح ہو جائے گی۔ توبہ! انسانیت حسن ہے، اس کی مثال نہیں ہے، اور حماریت قبح ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پانی پینے میں آداب کا پابند نہیں ہے، مدرسے میں گھوم رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ڈاز پلر کے ساتھ ٹکرا گیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اتنے بہترین عینین اللہ نے دیے ہیں، استعمال نہیں کر رہے اس کو۔ یہ انسانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ دیکھ لے کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کلمات صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ صبح و شام بیماری حملہ کرتی ہے، صبح و شام دشمن سازشیں بناتا ہے۔ بکرۃ و اصیلا، ذکر کی تاکید بھی اللہ نے کی ہے کہ صبح و شام، صبح و شام۔ رزق کے لیے بھی صبح و شام افضل ہے، غداء و عشاء۔ اطباء کہتے ہیں معدہ صاف ہوگا، امراض مغلوب رہے گی، شفا اور قوت طبع رہے گی۔